مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسدالدین اویسی نے بی جے پی کے قومی صدر امت شاہ کو نشانہ بنایا ہے۔ اویسی نے کہا کہ تلنگانہ انتخابات کو لے کر امت شاہ مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں۔ He is frustrated, he is lost, and he does not knows what to do in Telangana. Because people of Telangana believe in the composite culture, people of Telangana vouch for the Ganga Jamni Tehzeeb, and in Telangana we have governance according to the constitution. People are governed by rule of law. People are not being killed over here in the name of cow. In Telangana, Gaurakshaks do not have that same freedom to kill anyone as in BJP ruled states. In Telangana, a girl and a boy can talk to each other. They are not harassed or beaten up. In Telangana, no videos are taken out of brutality. So that is why there is a proper peace in Telangana. For last 4.5 years, there has been no communal riot. That is the frustration of Mr. Amit Shah. That how come in last 4.5 years nothing of these sort of incidents have happened. So that is why he is frustrated. I would request him to please don't shout so much. Please take care of your health. He's shouting at so much of volume. Owaisi is a servant of people of Telangana. I want to know from Mr. Amit Shah, why are you dancing according to the tunes of Gaurakshak? Why are you not taking action against these people who are harming the youth of the country? You are dancing. You are trying to make India a Raj of RSS. That is why people of Telangana are completely opposed. That we will not allow RSS or its sister organizations to do what they are doing in BJP ruled states. جماعت اسلامی نے تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات کے ضمن میں عوامی منشور کا اجرا کیا ہے۔ جماعت اسلامی تلنگانہ چاہتی ہے کہ تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے والی سیاسی جماعتیں اس عوامی منشور میں شامل نکات کو اپنے انتخابی منشور میں شامل کریں۔ جماعت اسلامی ایک سروے کے ذریعے گزشتہ 3 دہوں میں ریاستی حکومتوں کے مظاہرے سے متعلق عوامی رائے حاصل کرے گی اور اس سروے کے نتائج کو بنیاد بنا کر اگلے اسمبلی انتخابات میں کس پارٹی کی تائید کی جائے جماعت اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس انتخابی منشور میں شامل تمام امور کو جاننے کے لیے نیوز 18 اردو کے نمائندے انیس الرحمان نے تلنگانہ کے امیر جماعت اسلامی ہند حامد محمد خان سے خاص بات چیت کی۔ جماعت اسلامی نے تلنگانہ سلسلے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی تلنگانہ اور اڑیسہ کے صدر جناب حامد محمد خان صاحب۔ سر، آپ نے یہ جو عوامی منشور کا جو اجرا کیا ہے وہ دراصل ہے کیا؟ وہ کس طرح جو ہے عوام کے درمیان لایا جائے؟ جمہوریت میں منشور جہاں پر جو پارٹیاں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں وہ پارٹیاں بھی اپنا منشور جاری کرتی ہیں، اور پھر اسی طرح جمہوریت کے اندر جو عوام کا منشور مطالبات ہوتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور جو جمہوریت باشعور ہوتی ہے، باشعور جمہوریت کے اندر جماعتوں کا اور مختلف قسم کے اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے ان کی ضرورتوں پر مشتمل جو مطالبات ہیں وہ مطالبات سیاسی پارٹیوں کے سامنے رکھیں اور اپنے مطالبات کو وہ منوائیں، اور ان مطالبات کو ماننے والی جماعتوں کو ہی اپنے ووٹ کا استعمال ان کے حق میں کریں۔ یہ ایک طریقہ ہے جمہوریت میں، اور خاص طور پر باشعور جمہوریت جو شعور کو پہنچ چکی ہے وہ اس کا فرض ہوتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے۔ اہم مطالبات کیا ہیں اس منشور؟ اہم مطالبات کے اندر ایک تو تقریباً 25 لاکھ نوجوان یہاں پر بے روزگار ہیں۔ یقیناً بے روزگاری کا مسئلہ ایک انٹرنیشنل فینومینان ہے، ملک کے اندر بے روزگاری ہے، لیکن ہماری ریاست کے اندر بھی بے روزگاری کم نہیں ہے۔ ریاست میں پڑھے لکھے بے روزگاروں کی تعداد کے لحاظ سے ہماری ریاست تیسرے مقام پر ہے اس وقت۔ اس لیے بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ کوششیں کی جانی چاہیے۔ وہ کیا کوششیں ہیں ہم نے اس کے اندر جو ہے درج کی ہیں کہ یہ کوششیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کسانوں کا مسئلہ ہے، کسانوں کے لیے ان کو بلا سود کے، بغیر سود کے ان کو انویسٹمنٹ چاہیے، ان کو پیسہ چاہیے، اور جو استحصال مارکیٹ کے اندر ہوتا ہے، جب مارکیٹ میں وہ اپنا مال لے آتے ہیں تو کمیشن ایجنٹس، ساہوکار وغیرہ ان کو استحصال کا شکار بناتے ہیں، تو ان کے مسائل کو بھی حل کیا جائے۔ اور اسی طرح
پولیس ریفارمز جو ہے لے آئے جائیں، اور پولیس ریفارمز کے لیے سری کرشنا کمیشن نے جو رپورٹ دی تھی، جو سفارشات کی تھیں، آج تک کسی حکومت نے اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا ہے. ہم نے اس کے اندر درج کیا. سپریم کورٹ نے بھی ڈائریکشنز اس نے جاری کیے کہ اس میں ہر فورس کے اندر مسلمانوں کا ہونا بے حد ضروری ہے، تو ہم نے اس کے اندر اس کا مطالبہ بھی اس میں رکھا ہے. اسی طرح اس میں مائنارٹیز کے سلسلے میں، مسلمانوں کے سلسلے میں بھی کچھ مطالبات ہیں، اور اس میں سے سر فہرست سب پلان منظور کرنے کا ڈیمانڈ اس کے اندر موجود ہے. اور اسی طرح جو فلاحی اسکیمات پائی جاتی ہیں اس سے استفادہ کرنے کے لیے اس وقت جو حد آمدنی رکھی گئی ہے وہ 2 لاکھ روپے ہے، تو ہم نے مطالبہ کیا کہ اس کو 6 لاکھ روپے کیا جائے. اور پھر اسی طرح ہمارے جو بچے ٹیمریز کے اندر اس وقت پڑھ رہے ہیں، کم و بیش 60,000 بچے اس وقت ہیں، تو ان کو اعلیٰ تعلیم کی طرف بھی لے جایا جائے. تو ہر ڈسٹرکٹ میں ٹیمریز کی طرح ڈگری کالج بھی قائم کیے جائیں، ڈگری کالجز، اور اس کے اندر IAS IPS اور UPPS کے ایگزامس وغیرہ کی ٹریننگ وغیرہ بھی ان کو دی جائے تاکہ وہ کمپٹیٹیو ایگزامس کے اندر شرکت کر سکیں. اسی طرح ٹیمریز کی بنیاد پر ITIs بھی قائم کیے جائیں، ان کو کھانے پینے اور تمام ہاسٹلز کے انتظام کے ساتھ میں کیا جائے تاکہ ان کے مسائل حل ہوں. پھر اسی طرح وقف جو جائیدادیں ہیں اس پر بڑے قابضین ہیں، اور بڑے قابضین کے اندر سر فہرست خود حکومتیں ہیں، حکومتی ادارے ہیں، غیر حکومتی ادارے ہیں، اور انفرادی افراد بھی ہیں. اس کو کرائے کے تحت لایا جائے اور وقف کو جوڈیشری پاورز دیے جائیں، یہ بھی اس کے اندر مطالبہ ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے تلنگانہ میں سب سے اہم مسئلہ ریزرویشن کا ہے، تو یہ اس کے لیے آپ کا کیا اس کے اندر ریزرویشن کا مسئلہ بھی ہم نے آپ کے جسٹس سچر کمیٹی کی رپورٹ اور رنگرات مشرا کمیشن کی رپورٹ اور سدھیر کمیشن کی رپورٹ جو خود یہ حکومت نے، اب موجودہ حکومت ہے، اس نے جو پیش کیا ہے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر ہم نے رکھی ہیں کہ اس کے مطابق اور اس رپورٹ کے مطابق مسلمان SC STs اور BCs سے بھی وہ سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے وہ پسماندہ ہیں اور ان کو ریزرویشن دیا جانا چاہیے. اور سری کرشنا کمیشن نے تو یہاں تک کہا کہ اگر دستور کے اندر ترمیم کرتے ہوئے ریزرویشن دینے کی ضرورت پیش آئے تو دستور میں ترمیم کرتے ہوئے ریزرویشن دی جائے. تو ظاہر ہے کہ یہ مطالبہ ہمارا ہے کہ 12% ریزرویشن کے بغیر مسلمانوں کا اپلفٹمنٹ یہاں پر بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ کمپٹیشن کے اندر بہت پیچھے ہو چکے ہیں. سر ایک اہم سوال، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آپ نے جو منشور کا اجرا کیا ہے، تو یہ عوام میں اور خاص طور پر اقلیتوں میں اس کا کتنا اثر ہوگا؟ اس میں بہت اثر ہوگا. ظاہر ہے کہ تمام جتنے مسلمان ہیں، الحمدللہ جماعت اسلامی ہند ایک آواز ہے، مسلمانوں کے اندر وہ نمائندگی کرتی ہے اور مسلمان اس پر اعتماد بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ جماعت اخلاص کے ساتھ میں کام کرتی ہے. اس کے اندر ہمارا کوئی مفاد اس کے اندر شامل نہیں ہے. ہم مسلمانوں کے، عوام کے، انسانوں کے مفاد کے اندر ہم کام کرتے ہیں. تو یہ بات سارے لوگ سمجھتے ہیں، اور جب کبھی الیکشنز آتے ہیں تو رہنمائی کے لیے وہ ہماری طرف دیکھتے ضرور ہیں. تو اس کا اثر ضرور ہوگا. اس کا اثر سیاسی پارٹیوں پر بھی ہوگا، عوام پر بھی ہوگا. اور ہم ایک کمیٹی بٹھائے ہیں اور کچھ لوگ نکلیں گے سروے کے لیے بھی، اور ایک سروے رپورٹ ہم نے تیار کیا ہے کہ 1994 سے لے کر 2004 تک، 2004 سے لے کر 2014 تک، 2014 سے لے کر 2018 تک جو حکومتیں یہاں پر رہی ہیں ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا. ایک پیرامیٹر طے کیا جائے گا، اور پیرامیٹر کے اندر رینک 1 جن کا آئے گا اس پارٹی کو ہم چند مستثنیات کے ساتھ میں تائید کا اعلان کریں گے. سر آخری سوال، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً طے ہے کہ جماعت اسلامی TRS کی حمایت کرے گی، سپورٹ کرے گی. KCR صاحب نے بھی یہی کہا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات جو ہے ان سے پوچھیے، جن لوگوں کو یہ گمان ہو گیا ہے ان سے پوچھیے. ظاہر ہے کہ جب پہلے اگر طے ہو گیا ہے تو یہ سارا ایکسرسائز کرنا ہے، اور آج عوامی منشور آپ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. آپ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. ظاہر ہے کہ ہم تمام جو مراحل ہیں اور ایک لاجیکل نتیجے پر پہنچنے کے لیے جو طریقہ کار طے ہے ایک سوچنے سمجھنے والی سوسائٹی کے پاس، وہ سارے طریقے ہم اختیار کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر. جزاک اللہ بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے حامد محمد خان صاحب جو جماعت اسلامی تلنگانہ اور اڑیسہ کے صدر ہیں. وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ تلنگانہ کے لیے جماعت اسلامی کا عوامی منشور کس طرح کا ہوگا. کیمرہ مین نوین کے ساتھ میں انیس الرحمان، نیوز 18 حیدرآباد.
टीआरएस से सिरसिला के उम्मीदवार केटी रामाराव ने कहा है कि अवाम का मंशूर ही टीआरएस का इंतखाबी मंशूर होगा। केटीआर ने सिरसिला में मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीआरएस के इंतखाबी मंशूर में तमाम तबकात का ख्याल रखा जाएगा। ఆ పని మేము చేసుకుంటూ పోతాం. మా 105 ఇప్పటికే డిక్లేర్ చేసినాం. ఇంకో 14 ఉన్నాయి. అది కేసీఆర్ గారు డిక్లేర్ చేస్తారు. తినబోతు రుచులు అడగడం ఎందుకు బ్రదర్, అన్నీ వస్తాయి అందులో. మేనిఫెస్టో అద్భుతంగా రాబోతుంది. పేద ప్రజల సంక్షేమం, తెలంగాణ అభివృద్ధి, ఈ థీమ్లో ఫిరేక్ బార్ కేసీఆర్ అనే నినాదంతో గడిచిన 4.5 సంవత్సరాలు ఎంతైతే సంక్షేమాన్ని, అభివృద్ధిని కలగలిపి అందించగలిగామో, జోడెడ్ల మాదిరిగా స్వారీ చేయించగలిగామో, దానికి ఇంకా రెట్టింపు ఉత్సాహంతో. ఎందుకంటే గతంలో మేము నిజంగా చెప్పాలంటే పనిచేసింది 3 ఏళ్లే. ఎందుకంటే మొదటి 9 నెలలు మోడీ గారు సతాయించడంతోనే అది పోయింది. ఒక సంతకం పెడతాందుకు 9 నెలలు సాగొట్టిండు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అధికారుల విభజనకి. అది పోయిన తర్వాత మేము పనిచేసింది 3 ఏళ్లే నిజంగా చెప్పాలంటే నికరంగా. 9 నెలల ముందే ఇప్పుడు శాసనసభను రద్దు చేసుకొని ప్రజా కోర్టుకు వచ్చినాం. రాబోయే 5 ఏళ్లలో ఇప్పుడు జరిగిన దానికంటే రెట్టింపు సంక్షేమం కానీ, అభివృద్ధి కానీ జరుగుతుంది. ఫిరేక్ బార్ కేసీఆర్ అనే ఒక నినాదం ప్రజల్లో ఆల్రెడీ ఉంది. కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలనే బలమైన ఆకాంక్ష కూడా కనబడుతున్నది. కాబట్టి దానికి అనుగుణంగానే మా మేనిఫెస్టో కూడా. तेलंगाना में इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के साथ ही सियासी लीडर इंतखाबी तशहीर मुहिम में जुड़ गए हैं। टीआरएस के उम्मीदवार टी कृष्णा रेड्डी ने की इंतखाबी मुहिम जारी है। कृष्णा रेड्डी ने अपने हल्के में रोड शो का एहतमाम किया और आवाम से मुलाकात की और टीआरएस के उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील की। कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी ने टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव पर इंतकामी सियासत करने का इल्जाम लगाया है। निजामाबाद में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर अवामी मसाइल उठाने पर ऑपोजिशन लीडरों को पुराने मुकदमात में जेल भेज रहे हैं। మొదటి అడిగే వేయని చంద్రశేఖరరావు 60 నెలలు ప్రజలు ఎన్నుకున్నందుకు 60 నెలలు నిండుగా పరిపాలన అందించమని ప్రజలు అధికారాన్ని కట్టబెడితే అర్ధాంతరంగా ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడో వివరించాల్సిన బాధ్యత చంద్రశేఖరరావు గారి మీద లేదా అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ అడుగుతుంది. ప్రజలు నీకు సంపూర్ణమైన మెజారిటీ ఇచ్చి ఇతర పార్టీల నుంచి సంతలో పశువులను కొనుక్కున్నట్టు కొనుక్కొని ఇవాళ నీకు శాసనసభలో ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా 100 మంది సభ్యులు ఉన్నప్పుడు అర్ధాంతరంగా ఎందుకు సభను రద్దు చేసినామని ప్రజలను మేము అడిగితే, ప్రజల తరఫున మేము టీఆర్ఎస్ నిలదీస్తే, ప్రజల భూములు నేను గుంజుకుంటే నా మీద కేసులు వేసిండ్రు కాబట్టి నేను ప్రజల భూములు గుంజుకున్నందుకు, కేసులు వేసినందుకు ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసిన అని చెప్పి రాష్ట్ర అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున చంద్రశేఖరరావు గారి తరఫున అఫిడవిట్ ఫైల్ చేసి। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी का कहना है कि टीआरएस सरबराह केसीआर को रियासत के पहले धोखेबाज होने का एजाज मिल सकता है। उत्तम कुमार रेड्डी ने हैदराबाद में गन पार्क पर शहदाए तेलंगाना को खराज पेश करने के बाद ये बात कही। तेलंगाना में इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के साथ ही सियासी लीडर इंतखाबी तशहीरी मुहिम में जुड़ गए हैं। जिला रंगारेड्डी के अब्दुल्लापुर मठ में तेलुगु देशम कारकुनों की जानिब से इंतखाबी तशहीरी मुहिम का आगाज किया गया। पार्टी कारकुनों ने अवाम को तेलुगु देशम के हक में वोट देने की अपील की। टीआरएस को तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना में इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के साथ ही पुलिस भी मुतहरिक हो गई है। जिला कामारेड्डी में एसपी श्वेता की निगरानी में कार्ड एंड सर्च ऑपरेशन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस रियासत में इंतखाबात को पुरअमन और शफाफ तरीके से मुनक्किद करने के लिए इक़दाम कर रही है। पुलिस की कार्रवाई से अवाम को खौफजदा नहीं होने की जरूरत है। पुलिस कार्रवाई के दौरान 125 टू व्हीलर, 25 ऑटो, 4 कार को कारामद दस्तावेजात नहीं होने पर जब्त कर लिया गया। पुलिस कार्रवाई में 100 के करीब पुलिस एहलकार शामिल थे। ఎన్నికలు కూడా స్వేచ్ఛాయుతంగా నిష్పక్షపాతంగా జరగడానికి మేము అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నాము. ఎన్నికలు ఆ హడావిడిలో సేఫ్టీ కానీ ఇవన్నీ కానీ ఒకరికొకరు కొట్లాట, ఎన్నికలు అనేది ఎన్నికలు అంతే.
ఎవరికి ఇష్టమైన వాళ్ళని వాళ్ళు ఎన్నుకుంటారు, ఎవరు గెలిస్తే ఎవరికి ఎక్కువ ఓట్లు వస్తే వాళ్ళు గెలుస్తారు. అంతేగాని కాలనీల మధ్య డిఫరెన్సెస్, మీరే పార్టీ ఆ పార్టీ అట్లాంటి ఏం పెట్టుకోకండి. ఎవరు గెలిచినా ఎవరు చేసినా మీరందరూ ఒక కాలనీ వాసులు ఫస్ట్, ఆ తర్వాతే పార్టీ. సో అట్లాంటి చిన్న చిన్న విషయాలకి లోన్ కాకండి. ఎవరు పార్టీ వాళ్ళు పార్టీలో పని చేసినా చేయొచ్చు, కానీ అంత మాత్రాన మీ ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లాంటి వాటికి వెళ్ళకండి. బికాజ్ ఎన్నికల టైంలో జరిగిన ఏ చిన్న సంఘటన అయినా చాలా పెద్దగా అవుతుంది. అలా కాకుండా మీ అందరూ సఖ్యతగా ఉండి ఎన్నికలు జరగడానికి చాలా ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని మేము కల్పిస్తాము. మీరందరూ కూడా దాంట్లో మాకు సహకారం ఇవ్వాలి.